الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ انشاءاللہ شہر رمضان جیسے کہا جائے یہ جو شہر رمضان کی جو بک ہے، انشاءاللہ ہم اس بک کی طرف چلیں گے۔ آج ہمارا پیج نمبر 19 ہے۔ اس میں جو ٹاپک پڑھیں گے شہر القرآن، قرآن کا مہینہ۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور اس کے نزول کے لیے رمضان کی بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ، رمضان ایسا بابرکت ہے اور اس میں بابرکت راتیں بہت جلد آنے والی ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کیا بتایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی۔ کیا بات پتہ چلی، یہ کتاب آپ کو صحیح راستہ دکھائے گی اور حق اور باطل کا فرق کرے گی۔ بس یہ کہ میں اور آپ اس کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھیں، اس سے رہنمائی لیں۔ پھر آگے دیکھیے، رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اور رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ تو یہ مہینہ قرآن کا ہے نا، خوب جسے کہا جائے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ ایک اور حدیث سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر سال جبریل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے اور وفات سے پہلے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سنایا۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ میں اور آپ کیا کریں، رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق پیدا کریں۔ یہ مہینہ بہت بابرکت ہے نا، الحمدللہ۔ تو میں اور آپ خوب جسے کہا جائے اس مہینے میں اس قرآن کے ساتھ تعلق کو اسٹیبلش کریں۔ ایک تو آپ اپنا جو انشاءاللہ ریسیٹیشن کرتے ہیں نا ڈیلی بیسس پہ، پھر ایک آپ دورہ قرآن کی شکل میں کر سکتے ہیں اور ایک تراویح میں جب آپ اس کو سنتے ہیں، ہے نا، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس انداز سے بار بار قرآن کے ساتھ تعلق مزید آپ کے لیے
نیکیوں کے راستے کھولے گا اور آپ کا ایک اللہ کے ساتھ تعلق کو اسٹرانگ کرے گا۔ پھر دیکھیے قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، اس لیے اس کے ٹیکسٹ کی عربی میں تلاوت باعث ثواب ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں کو ایسی کامیاب تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہے۔ آپ سب کتنے خوش نصیب ہیں نا کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ساتھ مطلب پڑھنے کی توفیق دی ہے نا۔ یعنی آپ جتنا زیادہ اس مہینے میں قرآن کو پڑھیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کریں گے، یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارت لن تبور۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں۔ آپ تلاوت کرتے ہیں نا، نماز کرتے ہیں، پھر اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے کھلے چھپے خرچ بھی کرتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آگے خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہر کس کا سارا نہ ہوگا۔ دنیا میں کتنی تجارت، کتنی ٹریڈنگ، کتنے بزنس میں نے اور آپ نے یا ہمارے پیاروں نے کی ہوں گے نا، لیکن آپ دیکھیے کوئی ایسا بزنس نہیں ہوگا جس میں آپ کو صرف پروفٹ گین ہی گین نہیں۔ ہر بزنس کے اندر جیسے کہا جائے گین اینڈ لاس دونوں کا جیسے کہا جائے فارمولا چلتا ہے نا۔ واحد یہ تجارت ہے جب میں اور آپ اللہ کے کلام سے تعلق جوڑتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں خصوصی امپورٹنس دیتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے آپ کا جب اس کا تلاوت کرنا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں اور آپ کیا کریں گے؟ اس ماہ میں دوسرے دنوں کی نسبت قرآن مجید سے زیادہ تعلق قائم کریں گے، زیادہ وقت لگائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ انشاءاللہ جو باقی انشاءاللہ اس کا حصہ کل کلاس میں کر لیں گے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جاتے ہیں اپنی آج 15 جز کی طرف۔ سورہ الاسراء ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا۔ آپ دیکھیے گا اس صورت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا، اس لیے اسے سورہ الاسراء کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا اور آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ آپ کے علاوہ یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا، اور یہ جو واقعہ ہے وہ بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ اگر یہ نیند کی حالت میں پیش آیا ہوتا تو اسے اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا جاتا اور نہ ہی مشرکین اسے جھٹلاتے۔ اب دیکھیے کیونکہ خواب میں تو اس واقعے سے بھی زیادہ انسان کو عجیب و غریب واقعات خواب میں دیکھتا رہتا ہے، ایسے ایسے مناظر انسان دیکھتا ہے، لیکن کبھی بھی کوئی اس کو جھوٹا نہیں کہتا۔ تو اصل بات ہے کہ مشرکین مکہ کیسے جسے کہا جائے آپ کو جھٹلا رہے تھے نا، اور یقین ہی نہیں کر رہے تھے، ایسا بھی پاسبل ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں اس میں اب کا لفظ آیا، اب جو لفظ ہے وہ جسم اور روح دونوں کے لیے بولا جاتا ہے نا، تو یہ جو سفر آپ کا تھا جسے کہا جائے جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے، لیکن آپ دیکھیے کفار مکہ کس قدر جسے کہا جائے اعتراض کر رہے تھے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو چاہے ہو سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور الحمدللہ پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہاں پہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے بیت المقدس لے جایا گیا تو میرے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک دودھ کا اور دوسرا شراب کا۔ میں نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ لے لیا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطری راستہ یعنی اسلام کی راہ کی رہنمائی کی۔ اب اگر شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی کیسے فطرت پہ تھے نا، آج ہم نے اپنی فطرت مسخ کر لی ہے، اسی وجہ سے ہم آرٹیفیشل ڈرنک کی طرف آ گئے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی فطرت پر لوٹائے اور جو اصل چیز ہے اس کی طرف میں اور آپ جائیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اس جو معراج کا واقعہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے عجائبات کی سیر کرائی گئی تھی نا۔ آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کر دی گئی نا، اور ہے تو 5 نمازیں لیکن اجر کس کے برابر؟ 10 کو نہ تو 5 کو ڈیوائڈ کر دیجئے تو 50 کے برابر۔ اور پھر آپ دیکھیے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا نا، اور پھر آپ دیکھیے کہ آگے آپ نے دیکھا آپ کو جنت دکھائے گی، دوزخ دکھائے گی۔ آپ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ گنبد تو مودیوں کے ہیں
اور اس کی مٹی کستوری کی ہے جنت بھی۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج یعنی جسے کہا جائے معراج کے سفر میں نماز فرض کی تو ہر نماز کی 2 رکعتیں فرض کی، خواہ سفر ہو یا حضر، پھر ہر سفر کی نماز تو وہی 2 رکعت رہی، اور جو حضر کی نماز ہے وہ بڑھا دی گئی۔ تو بہت کچھ اس واقعے کے اندر پیش آیا۔ آپ نے دیکھی کیسے تمام جسے کہا جائے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی نا، اور کس انداز سے جسے کہا جائے آپ کو مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے معراج کی گئی، اور 5 نمازوں کی فرضیت معراج کے تحفے کے طور پر الحمدللہ آپ کو جسے کہا جائے دی گئی۔ اس کے علاوہ آپ کو بعض ایسے جرائم تھے اس کی جسے کہا جائے تمثیلی سزاؤں کا مشاہدہ بھی کرایا گیا، یعنی ایک ہوتا ہے نا ڈرامے کے ذریعے سے دکھایا بھی گیا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے نا۔ تو اصل بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ان جسے کہا جائے جو معراج کے سفر سے سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک چیز ہے نا کہ لوگ اکثر 27ویں جسے کہا جائے رجب کو معراج کی رات کو اس وقت شاید روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے لیلۃ القدر میں لوگ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کی کوئی بھی صحیح جو سند سے کوئی روایت ایسی نہیں آتی کہ اسی دن جیسے کہا جائے یہی دن مخصوص ہے یا یہی ڈیٹ ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں، بلا وجہ میں وہ کام جو سنت میں نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، تو میں اور آپ اس کو خاص کر کے اس دن جاگیں یا عبادت کریں، تو ایسا کچھ قرآن و سنت سے ملتا نہیں ہے۔ اور کرنے کا کام کیا ہے، کرنے کا کام یہ کہ معراج کے موقع پر 4 تحفے جو آپ کو ملے ان میں سے ایک نماز کا تحفہ، پھر یہ کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو آپ نیکیاں کرتے ہیں نا الحمدللہ آپ ہر نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 گنا، یعنی اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا 10 اور اسی طرح ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں آپ کے اخلاص کے ساتھ، لیکن اگر برائی کریں گے تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ اسی طرح امت کے ہر اس شخص کی بخشش جس نے شرک نہ کیا ہو۔ تو یہ وہ تحفے جو ملے گئے، میں اور آپ ان تحفوں سے فائدہ لیں اور ان کی قدر کریں، کیونکہ یہ سوچئے کہ یہ آسمانوں پر اللہ کے نبی کو دیے گئے تھے، اور جتنا آپ اس کو محسوس کریں گے آپ کو اتنا زیادہ اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی جو ایک ہوتا ہے نا اس کا جو کبریائی ہے اس کا احساس ہوگا۔ پھر آگے دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو بتایا گیا، بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا کہ تم ملک شام میں 2 بار فساد مچاؤ گے اور دونوں بار بطور سزا کی تمہارے اوپر اپنے بندوں کو ہم مسلط کر دیں گے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور شعیب علیہ السلام جیسے نبی کو ناحق قتل کیا تو ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا گیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئے۔ انہوں نے کیا کیا، علماء کو، روسا کو قتل کر دیا، تورات کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اور دوسری بات، یہود کا فتنہ و فساد اس وقت عروج کو پہنچ گیا جب انہوں نے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ اب کی بار بابل کا جو ایک بادشاہ تھا وہ ان پر مسلط کر دیا گیا۔ یہی فتنہ و فساد یہود کی تاریخ، ان کی تاریخ ایسی ہی رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ابا اجداد کی روایت کے مطابق ہم اسی پر چلیں گے، اور آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ اپنے ابا اجداد کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا گیا، جنہوں نے کیا کیا، ان یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ آپ ماضی میں دیکھیے، بہت ہی قریب کے ماضی میں، آپ ہٹلر کا نام تو جانتے ہوں گے نا، کیسے ہٹلر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس نے کیا کیا، بے شمار یہودیوں کو قتل کیا، بے شمار کو زندہ جلایا۔ آج پھر ان کا فتنہ و فساد عروج تک پہنچ گیا نا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جب چاہے پکڑ لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافرمانی سے، فتنے سے بچائے کہ جس کے بعد پھر اللہ کا قہر آتا ہے۔ اسی لیے ان کو جیسے کہا جائے، ان کو سمجھایا جا رہا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم سدھر جاؤ، ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اگر تم جسے کہا جائے اچھا کرو گے تو اپنی ہی نفسوں کے لیے اچھا کرو گے، اور اگر برا کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر آئے گا۔ اس لیے ان کو وارننگ دی گئی، اب اگر تم نے وہی حرکتوں کا ارتکاب کیا جو پہلے کی تھی تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو پہلے تم سے کیا۔ تو وہ قومیں جو اللہ کے حکموں کے آگے بڑی بنتی ہیں تو پھر ان کو اسی طرح کا اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ پھر آگے سے قرآن کریم کی عظمت بیان کیا جا رہا ہے کہ یہی بہترین رہنما ہے جو آپ کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بہترین راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ایمان والے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں گے انہیں یہ بشارتیں سناتا ہے۔ میں اور آپ
آپ چاہتے ہیں اس کی بشارت لینا تو بس انشاءاللہ اس پر عمل شروع کر دیجیے۔ اور پھر بتایا کہ اور ان کے اور اللہ کے ان کے یہ جو بھی اجر کریں گے تو اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے اور انہیں بے شمار ثواب ملے گا۔ ساتھ ہی انسان کی فطرت اور طبیعت کے بارے میں بتا دیا کہ بہت زیادہ اس کے اندر جلد بازی ہے، فوراً چاہتا ہے کہ جو بھی کچھ کریں اس کے نتائج فوراً سامنے آ جائیں، اسی لیے اس کے بارے میں بتایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، اور وہ اللہ سے بعض اوقات ایسی چیزیں مانگ بیٹھتا ہے جو بظاہر خیر لیکن در حقیقت شر کا باعث ہوتی ہے۔ تو میں اور آپ اللہ سے ایسی چیزوں کا سوال نہ کریں کہ جس کے بعد دیکھنے کو تو وہ بھلائی ہے لیکن اس کے بعد کئی سارے شر اس کے بعد آنے والے ہیں۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ دیکھیے کہ انسان کی یہ جو جلد بازی ہے نا، یہ انسان کو ہلاکت تک لے جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنا غمگین ہوتا ہے، نا امید ہو کر اپنی ہلاکت کے لیے اس طرح بد دعا کرتا ہے، اس طرح اپنی بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، اور کبھی اپنے مال کے لیے بد دعا کرتا ہے، کبھی اولاد کے لیے، کبھی موت کے لیے، کبھی بربادی، کبھی جسے کہا جائے اپنے لیے لعنت کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کا اللہ جو کہ بہت مہربان ہے اس پر، اگر وہ ان کی دعا سن لے تو پھر تو یہ ہلاک ہو جائے نا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنی جان و مال کے لیے بد دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ قبولیت کے ساتھ میں ایسا کوئی کلمہ منہ سے نکل جائے۔ تو میں اور آپ جب بھی دعا کریں بھلائی کی دعا کریں، کبھی کسی بھی محرومی کی وجہ سے یا کسی بھی غم کی وجہ سے اتنا نا امید نہ ہو جائیں حالات سے کہ انسان پھر ہر ایک کو بد دعا دینا شروع کر دے اور اپنی ہلاکت کو آپ جسے کہا جب بلا لیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا کرے۔ پھر آگے بتا دیا کہ ہر انسان کی اچھی اور بری تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس کے گردن میں یہ چیز چپکا دی گئی ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسان ہے نا کہ جو وہموں میں پڑ جاتا ہے، تو وہموں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان اچھے یا برے اعمال کے ذریعے سے اپنا ایک جسے کہا جب بک آف ڈیٹ تیار کر رہا ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا یہ جسے کہا جائے یہ کھلی کتاب کے مانند اس کے سامنے ہوگا۔ اسے کہا جائے گا اپنا نام اعمال دیکھ لو اور خود ہی اپنی کارکردگی اور اپنے انجام کا اندازہ لگا لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ میں اور آپ دیکھیں 24 گھنٹے میں اور آپ اپنی بک آف ڈیٹ میں کیا کیا لکھتے ہیں، ورنہ کل تو آپ کو پتہ ہے سب کے سامنے جسے کہا جائے نامہ اعمال جب ملے گا اور کہا جائے گا دیکھ لو تم نے کیا تیر مارا، کیا کارکردگی پیش کی ہے، اور انجام کا تم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو۔ اسی لیے کہا جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنی ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، اور کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لاٹے گا۔ اور ہماری سنت نہیں ہے کہ رسول بھیجنے سے پہلے عذاب کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہی اسی لیے حجت تمام کرنے کے لیے، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے تو ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر حجت تمام کر دی۔ آج رسول نہیں ہے لیکن رسول کے تو جیسے کہا جائے وارث علماء ہیں، وہ کیسے جیسے کہا جائے اس پیغام کو آگے لے کے چلتے ہیں نا۔ تو اب یہاں پہ کامیابی اور ہلاکت کے حصول اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے بتا دیں گے، یہ پرنسپل ہے۔ اب تم پر ہے کہ تم اپنے لیے کس راستے کا انتخاب کرتے ہو۔ اللہ کے نبی تو آ چکے ہیں، میں اور آپ اگر سنبھل جائیں گے اور اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر جو نہیں کرتا تو اس کی وجہ اکثر ہوتی ہے دنیا کی جسے کہا جائے چاہت۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ انسان کو اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتی۔ یاد رکھیے دنیا میں اور آپ جو کچھ طلب کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ میری اور آپ کی ہر چاہت دنیا میں پوری ہو جائے۔ دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ پھر اس کو بھی اتنی دنیا ملتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدر میں لکھ دی ہوتی ہے۔ جب میں اور آپ دنیا کے پیچھے لگتے ہیں نا، ہمارا ہم اور غم دنیا بن جاتا ہے، تو پھر یاد رکھیے یہ جو دنیا طلبی آتی ہے نا، اس کا پھر نتیجہ بڑا خراب ہے، پھر ہمیشہ کے جہنم کا دائمی عذاب ہے اور ہمیشہ کی رسوائی ہے۔ تو اس دنیا کی طلب کی وجہ سے کہ ایک کے بعد ایک دنیا، ایک کے بعد ایک جسے کہا جائے گھر بناتے بناتے کہیں میں اور آپ اپنی آخرت کا نہ نقصان کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کا طلبگار بنا دے۔
اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیا کیجیے، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ بہت ہی پیاری دعائیں نا۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں دنیا کو ہمارے لیے بڑی غم کی چیز نہ بنا، نہ ہمارے علم کا ذریعہ بنا، اور ہم پر اس کو نہ مسلط کر جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگا کیجیے۔ اب آگے دیکھیے کہ جو شخص آخرت کا طالب ہوگا اور خلوص کے ساتھ اس کی تیاری کے لیے اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ ایسے سعادت مندوں کی کاوشوں کی بھرپور قدردانی فرمائے گا۔ دنیا میں اللہ ہر ایک کی ضروریات پوری کر رہا ہے، لیکن کامیابی یا ناکامیابی کا اصل فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ مجھے اور آپ کو کیا چاہیے کہ میں اور آپ آخرت کی تیاری کے لیے خواہشات رکھیں، یعنی کوشش کریں الحمدللہ، اور جو دینی خواہشات ہیں نا اس کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں، اللہ کی رضا کو ترجیح دیں، اس کو اپنا ہم اور غم بنائیں۔ انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں گے تو ہمیشہ کی، جسے کہا جائے، آپ کو عزت ملے گی، ہمیشہ کا گھر ملے گا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں قدردانی کے لیے 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ آخرت کے طالب ہیں کہ نہیں اور آپ آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا 3 چیزیں اللہ کے یہاں قدردانی کے لیے چاہیے ہوتی؟ نمبر 1، ارادہ آخرت، یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا، جو یہ آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قدردان بنائے گی۔ دوسری چیز، آخرت میں کام آنے والی نیکیاں، جو کہ کس کے مطابق ہو؟ سنت کے مطابق ہو۔ اور تیسری چیز، ایمان و یقین۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا، یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص ہو اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اب آگے یہ باتیں بتانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اجتماعی زندگی کے لیے تقریباً 3، جسے کہا جائے بلکہ 13 کہہ لیجیے، 13 جیسے ایسے آداب سکھائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک امت، جسے کہا جائے، عزت اور عظمت کی مستحق بنتی ہے نا۔ اور الحمدللہ یہ جو جتنی بھی یہاں پہ آداب بتائے جا رہے ہیں اور اخلاق بیان کیے گئے، میں اور آپ اگر اس کو اپنی زندگی میں الحمدللہ اپنا لیں تو آپ سوچیں کہ میں اور آپ بہترین انداز سے اللہ کی عزت اور عظمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، پھر کیا؟ رشتہ دار، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، پھر کیا؟ مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، پھر کیا؟ نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، پھر اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، پھر دیکھیے کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ آخر میں دوبارہ کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ 23 سے لے کر 39 آیات تک ایسے پرنسپل دے دیے نا کہ اللہ کی عبادت، اور پھر لاسٹ میں بھی کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ خاص کر دیکھیے والدین کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خاص کر ان کے بڑھاپے کے زمانے میں ان کا پورا ادب کرنا، کوئی بات اگر بری زبان سے نکالنا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ کوئی بات بھی بری ان کے سامنے نہیں نکالنا ہے منہ سے، اور ان کے سامنے اوف بھی نہیں کرنا، نہ کوئی ایسا کام کرنا جو انہیں برا معلوم ہو، اپنا ہاتھ ان کی طرف بے ادبی سے نہ بڑھانا، بلکہ ادب کے ساتھ عزت و احترام سے ان سے بات کرنا، نرمی سے، تہذیب سے گفتگو کرنا، ان کی رضامندی کے کام کرنا، دکھ نہ دینا، نہیں ستانا، ان کے ساتھ تواضع، عاجزی کے ساتھ رہنا ہے، اور ان کے لیے دعا کرنا، ان کے انتقال کے بعد بھی دعا کرتے رہنا۔ اور خاص کر دیکھیے یہ دعا نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، الہی ان پر رحم کر جیسے رحم سے انہوں نے میرے بچپن کے زمانے میں میری پرورش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے پیرنٹس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر پیرنٹس دنیا میں نہیں ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرا۔ عام طور پہ دیکھیے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو کما بھی نہیں سکتے، ان کی اولاد ان سے مالی پھر تعاون کرے، والدین کی محبت ہو اپنی اولاد سے
بدستور قائم رہتی ہے بڑھاپے میں، مگر اولاد کی محبت آگے اپنی اولاد کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ جب اولاد کی اولاد ہوتی ہے تو والدین سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین سے محبت اور الفت کرنے والا بنائے۔ آپ دیکھیے جب والدین اولڈ ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات مزاج میں نا ایک چڑچڑا سا پن آ جاتا ہے، اور اولاد انہیں برداشت کرنے کے بجائے کیا کرتی ہے، الٹی سیدھی باتیں سنانے لگتی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے کہ اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ کو حدیث یاد ہے نا کہ اللہ کے نبی ممبر پر چڑھے 3 دفعہ آمین کہی، آپ سے دریافت کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے نبی اس شخص کی ناک آنکھ میں آلود ہو جس کے پاس تیرا ذکر ہو اور اس نے درود بھی نہ پڑھا، کہیے آمین۔ چنانچہ میں نے آمین کہا، پھر فرمایا اس شخص کی ناک بھی اللہ تعالیٰ خاک آلود کرے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ ہے اور چلا گیا، اور اس کی بخشش نہ، آمین کہیے۔ چنانچہ میں نے اس پر بھی آمین کہی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی برباد کرے جس نے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پا لیا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت نہ پہنچ سکا۔ آمین کہیے۔ میں نے آمین کہا تو پھر ایسا شخص تو ہلاک ہو گیا۔ آج اگر والدین زندہ ہیں تو خوب ان کے لیے جو بھی راحت کا سامان کر سکتے ہیں کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے جہاں میں اور آپ مختلف الحمدللہ انداز سے عبادات کریں گے تو یہ مہینہ خیر خواہی کا مہینہ بھی ہے۔ خاص کر خیر خواہی میں جو صلہ رحمی کے رشتوں میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے والدین کے حق کی بات کی ہے نا، تو خوب اس جیسے کاجا مہینے میں والدین کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں گے۔ اسپیشلی والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کون ہے جو محبت سے ان کی طرف دیکھے اور حج عمرے کا ثواب لے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کرنے والا ایسا بنا دے۔ ایک انصاری تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی میں ان کے ساتھ مطلب کیسے سلوک کر سکتا ہوں، وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا 4 سلوک ہیں۔ نمبر 1 ان کے مرنے کے بعد ان کے جنازے کی نماز پڑھنا، نمبر 2 ان کے لیے دعا استغفار کرنا، نمبر 3 ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور نمبر 4 ان کے دوستوں کی عزت کرنا، اور وہ صلہ رحمی جو صرف ان کی وجہ سے ہو۔ یہ ہے وہ سلوک جو ان کی موت کے بعد بھی تو ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں ماں باپ کا جنازہ ہو گیا لیکن دعا استغفار کا سلسلہ تو جاری رہے گا نا، اور ان کے وعدوں کو پورا کرنا۔ اگر آپ کے والدین آپ کو جسے کہا جب وصیت کر کے گئے کہ آپ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں تو آپ کو کرنا لازم ہے ان کے ساتھ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں ان کی دوستوں کی عزت کرنا۔ آج اگر والدین نہیں ہیں تو ان کے دوست زندہ ہیں تو ان کی عزت کرنا، وہ ان کے ساتھ جسے کہا جائے اچھے سلوک سے پیش آنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہترین انداز سے اپنے والدین کے ساتھ اس مہینے میں اور ہمیشہ حسن سلوک کرنے والا بنا دے۔ پھر آگے سے دیکھیں غریب رشتہ دار، مساکین، ضرورت مند، ان کے ساتھ بھی احسان کرنے کو کہا گیا ہے نا۔ مال کا ہم سمجھتے ہیں نا جو مال میں اور آپ کماتے ہیں یہ ہمارا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو صاحب مال بنایا ہے اس میں ضرورت مندوں کا حق ہے نا۔ میں اور آپ جب اس حق کو ادا کریں گے تو آپ دیکھیں یہ احسان ہم نے ان پر نہیں کیا، انہوں نے ہم پر احسان کیا کہ ہماری مال میں سے حصہ لے کر ہمیں جسے کہا جائے اجر و ثواب کو حاصل کرنے والا بنایا۔ تو میں اور آپ کیا کریں گے، ان کے حقوق کا بھی خیال کریں گے، اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے خاص کر جیسے کہا جائے جو بات ہو رہی ہے نا، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، اور نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ کتنی اہم بات ہے نا۔ یہاں پہ تبذیر اور اسراف میں تھوڑا سا فرق سمجھ لیجیے۔ اسراف سے مراد ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، جیسے اپنے کھانے پینے میں، لباس میں آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، اسراف ہے نا۔ کہ ایک ہے کہ 10 سوٹ سے آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی لیکن آپ کے پاس 100 سوٹ رکھے ہوئے آپ کی جسے کہا جائے وارڈروب میں نا۔ تو اسی طرح کھانے میں الحمدللہ 2 ڈش کافی لیکن آپ کا ٹیبل سجا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اتنا زیادہ اسراف یہ بھی ہے کہ اتنا بنا کے پھر اس کو ضائع کرنا، کپڑے رکھے ہوئے آپ کے جسے کہا جائے وارڈروب میں پہننے کا نام نہیں ہے، تو پھر یہ سب کیا اسراف ہے نا۔ اور تبذیر سے مراد کیا ہوتی ہے، ایسے کاموں میں خرچ کرنا جن کی ضرورت کا زندگی میں کوئی تعلق نہ ہو، جیسے فخر کے لیے، ریا کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، فسق و فجور کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ اسراف سے بھی زیادہ برا ہے۔ اسی لیے اس کو شیطان سے مماثلت دی گئی ہے، اور شیطان کے کام کی مماثلت
خصلت سے بچنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ایک ہی خصلت میں ہو۔ پھر اسی لیے دیکھیے شیطان کو کفورا کہا کیا، وہ ناشکرا ہے۔ تو میں اور آپ بھی کیا کریں، میں اور آپ بھی الحمدللہ جسے کہا جائے تبذیر سے، اسراف سے بچیں۔ بعض اوقات آپ کے رشتہ دار غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ایسے موقع پر کوئی ضرورت مند آپ سے کوئی مانگنا چاہتا ہے اور آپ کے پاس خود نہیں ہے، آپ کے پاس مالی حیثیت نہیں ہے نا، تو ایسے موقع پر معذرت کرنا اور نرمی اور عمدگی کے ساتھ معذرت کرنا نا، جواب بھی دیا جائے تو اس انداز سے کہ آپ کے لہجے میں ایک پیار و محبت جسے کہا جائے جھلکے نا، اس کے اندر بد اخلاقی نہ ہونا۔ عام طور پر دیکھیے لوگ غریبوں کو یا جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو جھڑک دیتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر انسان بہترین انداز سے، عمدہ انداز سے نرمی سے بات کر لے۔ پھر آگے یہ بتا دیا کہ خرچ کرنے کا ادب کہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھنا مراد ہے کہ جس کے معنی بخل کرنا، یعنی خرچ کرتے وقت نہ بخل سے کام لیا جائے، نہ اتنا زیادہ خرچ کر دینا کہ اپنی ضرورت کے لیے کچھ بھی نہ رہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جیسے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو خرچ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ خرچ کرنے والے کو دے، اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ بخیل کا مال تلف کر لے۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے ہو یا اللہ کے راستے میں، دونوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ حدیث میں ہے کہ میانہ روی اختیار کرنا وہ محتاج نہیں ہوا، یعنی جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ محتاج نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، آپ نے فرمایا وہ صدقہ جس کے بعد آدمی خود محتاج یا صدقہ لینے کے قابل نہ ہو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ نا۔ یاد رکھیے یہ جو فحاشی ہے یہ زنا ہے نا، یعنی مراد ہے، اس سے اجتناب کرو۔ غیر محرم عورت کو دیکھنا، ان سے جسے کہا جائے مکسنگ کرنا، یہ ان سے بات کرنا، عورتوں کا بن سور کے گھروں سے باہر نکلنا، اسی طرح نظر بازی، اس طرح کی ایسے جیسے ایک دم نیکڈ جسے کہا جائے پکچرز، فلمیں، فحش لٹریچر، یہ سب جسے کہا جائے جو آپ کو ٹی وی ریڈیو پر اس طرح کے افسانے، ڈرامے اور اس طرح کی چیزیں مطلب دکھائی جاتی جو انسان کو جسے کہا جائے بے ہجان کرتی ہے، انسان کے اندر شہوت ابھرتی ہے نا، اور یہی زنا کے راستے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد کوئی گناہ زناکاری سے بڑھ کر نہیں، کہ آدمی اپنا نطفہ ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے کہ اس کے پاس بھی نہیں جانا، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد قتل کی بات کر دی کہ قتل اولاد نہیں کرنا۔ آج تو کتنا فیملی پلاننگ کے نام سے، مفلسی کی وجہ سے لوگ اپنی اولاد کو فیملی پلاننگ کے حساب سے قتل کر دیتے ہیں نا، پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں۔ اور کسی بھی جاندار کو ناحق قتل نہیں کرنا، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا، اس میں تصرف نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کا فنا ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مومن کے قتل سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ اکبر! آج کیسے کیسے ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے نا، اور پھر آگے سے عہد سے جو بھی ہمیں اور آپ عہد لیتے ہیں اس کو پورا کرنا، جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے جیسے عہد الست ہے نا، اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں لین دین کے وعدے، ان سب کا پورا کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن ان سب کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جسے کہا تھا کسی سے بھی وعدہ جو ہم کرتے ہیں اس کو پورا کرنے والا بنائیں۔ پھر ساتھ دیکھیے ناپ تول میں کمی کرنا نا، یعنی خود تو زیادہ لینا، دوسروں کو کم دینا، ڈنڈی مارنا، کاروبار میں بددیانتی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، ان سب سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بلا تحقیق فیصلہ نہ کرنا، جس بات کا علم نہ ہو اس میں زبان نہ ہلاؤ، مراد ہے کہ بغیر علم کے کسی کی بہتان بازی کرنا، اس پر عیب جوئی کرنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ آج جو میڈیا کا دور ہے بغیر تحقیق کے بس ہم فارورڈ ایک بٹن کلک کرتے ہیں اور اس کو نیکی کے نام پہ کرتے، اور کہاں تک وبال اس کا جاتا ہے جب وہ بات درست نہیں ہوتی ہے نا۔ تو بہت سوچئے، بلا تحقیق کے کوئی بات ادھر سے ادھر نہ کریں، کیونکہ قیامت کے دن آنکھ کان دل سب سے باز پرس ہوگی، سب کو جواب دینا ہوگا۔ پھر تکبر کے ساتھ چلنے کی منع کیا گیا کہ متکبرانہ چال، کیٹ واک دیکھیے، اکڑ کر ادھر گال پھلا کر چلنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ دیکھیں قارون کا انجام کیسے وہ اپنے گھر اور خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ یہ جو تکبر ہے نا یہ انسان کے لائق نہیں ہے، یہ اللہ کی چادر ہے، جو اس کو چھینے گا وہ اسی طرح جسے کہا جائے اس کا یہی انجام ہوگا۔
حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک شخص دو چادریں پہنے اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی دے، تواضع دے، ہم جسے کہتے نرمی کرنے والے ہوں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والوں۔ اسی لیے کہا میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالیں، کیوں؟ کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ ایک دوسرے کا احترام کرو، آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کرو، اچھی باتیں بولو۔ آپ دیکھیے کہ زبان کی ذرا سی بھی اعتدالی شیطان کی طرف لے جاتی ہے نا، جو کہ میرا اور آپ کا کھلا دشمن ہے۔ وہ آپس میں دلوں میں نفرت ڈلواتی ہے، فساد ڈلواتا ہے، بغض پیدا کرتا ہے، اناد پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے اور وہ اس مسلمان بھائی کو جا لگے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے، بس وہ جہنم کے گھڑے میں جا گرے۔ تو میرا اور آپ کا کیا کام ہے؟ میرا اور آپ کا یہ کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، اچھے سے بات کریں، زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے، کہ جب بھی بات کرے اچھی کرے ورنہ خاموش رہے۔ ہر بڑا جھگڑا چھوٹی سی غلط بات سے شروع ہوتا ہے اور جو غلط بات سے بچ جاتا ہے وہ بڑی بڑی لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ اب آگے سے دیکھے کہ مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے، اللہ تو پاک ہے نا ہر عیب سے، اسی طرح اخروی زندگی کا انکار کرتے تھے اور بڑے تعجب سے کہتے تھے کہ کیا جب ہم جسے کہا جب مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ اب دیکھیے کہ یہ بھی ایک طرح سے شیطان کے ٹیکٹکس ہیں نا، کہ روز آخرت کا تصور بھلا دیتا ہے انسان کے اندر سے، مرنے کے بعد دوبارہ جیسے زندگی ہے ہی نہیں، کوئی جنت اور دوزخ ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے شیطان کے وعدے جھوٹے اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے نا۔ قیامت کے دن یہ خود کہے گا کہ اللہ کے وعدے تو سب سچے تھے جبکہ میرے وعدے سب جھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے مومن بندے میری حفاظت میں انہیں شیطان رجیم سے بچاتا ہوں، بچاتا رہوں گا۔ اللہ کی وکالت، اس کی حفاظت، اس کی نفرت، اس کی تائید اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مومن اپنے شیطان پر اس طرح قابو پا لیتا ہے جیسے وہ شخص جو کسی جانور کو لگام چڑھائے ہوئے ہو۔ تو میں اور آپ کیا کریں؟ میں اور آپ شیطان کے جو ٹیکٹکس ہیں اس پر غور و فکر کریں، وہ ہمیں آخرت بھلا دے گا۔ اس لیے تو کہے گا کہ مردہ ہو کر چکنا، جسے کہا جائے جو ہڈیاں چورا چورا ہو گئی وہ کیسے زندہ ہوں گی، وہ کیسے نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ تو بات ہے کہ جو شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں نا تو وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزات طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب آپ معجزہ کر کے دکھائیں گے تو ہم پھر ایمان لائیں گے، آپ ایسا کیجیے ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، کبھی کہتے کھجور اور انگوروں کا باغ لگا دیں، کبھی کہتے ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، کبھی کہتے کہ تم اپنے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کوئی تحریر لے آؤ، پھر ہم تمہیں مانیں گے۔ تو بات یہ کہ جس نے نہیں ماننا نا تو وہ نہیں مانتا، وہ دھوکے میں ہی رہنا چاہتا ہے، جیسے قریش مکہ تھے۔ اسی لیے بتا دیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عقل دی ہے نا، اس کو ہنر دیا ہے، تو انسان کیا کرے؟ اپنی جسے کہا جائے اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے اور جو نعمت عظمیٰ ملی ہے خاص کر ہدایت کی نعمت، اس کا شکر ادا کرے۔ کائنات کی ہر شے کو انسان کی خدمت پر اللہ نے لگا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پاکیزہ رزق دیا، اس کی صورتیں بنائی، اس کے اندر ذائقے رکھے۔ میں اور آپ کتنا لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ہم جب روزہ کھولتے ہیں مختلف قسم کے کھانے ہمارے ٹیبل پر رکھے ہوتے ہیں، کس قدر لطف آتا ہے نا، اللہ کی شکر گزاری آتی ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو شکر گزار بنا دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور انسانوں میں سے بھی اشرف المخلوقات۔ آپ دیکھیے پھر
لا کے بتا دیا کہ روز قیامت ہر انسان اپنے نامہ مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آئے گا، اور جس کو نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی خوشی اپنا نامہ مال پڑھے گا۔ البتہ جو اس دنیا میں جان بوجھ کر اللہ کے احکامات سے اندھے رہے، انجان بنے رہے، تو قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا، وہ اندھے ہو جائیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور روز قیامت ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو موت کے وقت دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا ہی تھا، لیکن تیرے پاس ہماری آیات آئیں، تو نے انہیں بلا دیا، اور اس طرح آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی حق سے اعراض کرے، یا دیکھیے دنیا میں حق دیکھنے، حق سمجھنے اور حق قبول کرنے سے جو شخص محروم رہا وہ آخرت میں اندھا رہے گا، اور اللہ کی خصوصی جو فضل و کرم ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، جنت کی راہ نہیں دیکھے گا۔ کیونکہ دنیا میں اس کے اندھے پن کی اصلاح ممکن تھی کہ دنیا میں رہ کر وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتا تھا، لیکن آخرت میں تو کوئی دوسرا اگر اس کی وہ راستہ دکھانا چاہیے یا اصلاح کرنا چاہیے تو ایسا پاسبل نہیں ہے، تو وہ ایسا شخص جنت سے دور ہو گیا، بھٹک گیا، اور اسے اپنے سامنے جہنم کے مختلف طرح کے عذاب نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق دیکھنے، حق سمجھنے اور حق کو قبول کر کر اس کی اتباع کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کثرت سے یہ دعا پڑھا کیجیے۔ اب باقی دیکھیے کہ اس صورت میں قرآن کریم کی عظمت و صداقت بھی ہے، اس کے نزول کا مقصد بھی ہے، اور اس کا معجزہ ہونا بھی ثابت ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی، اس کو روح اور زندگی جیسی نعمت دی، اور اللہ کے نبی کو نماز یعنی تہجد کا حکم دیا۔ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، یعنی پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ ہے نا، اور پھر ساتھ ساتھ اوقات کا بھی تعین کیا گیا ہے نا۔ آپ کو یاد ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ سورج کو ایک بہت بڑا جیسے کہا جائے دیوتا مانتے تھے نا، تو یہ لوگ 3 اوقات میں اس کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، سورج چڑھنے کے وقت، سر پر آنے کے وقت، اور غروب ہونے کے وقت۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کو اس وقت نماز کی ادائیگی سے منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ لوگ اس وقت ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور بتا دیا فجر کا قرآن یعنی کیا مراد ہے کہ فجر میں قرات لمبی ہو، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں نا، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حدیث میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز با جماعت اکیلے نماز پڑھنے سے 50 گنا فضیلت رکھتی ہے، اور صبح کی نماز کے وقت رات اور دن کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے تو انہیں نماز پڑھتے ہی چھوڑ کر آئے۔ اور پھر تہجد کا لفظ، تہجد جو ہے، تہجد کا لفظی معنی ہوتا ہے صرف رات کو ایک دفعہ سونے کے بعد رات کے کسی حصے میں بیدار ہونا، اور اصطلاح میں رات کو سونے کے بعد طلوع فجر سے پہلے پہلے رات کے کسی حصے میں نصف شب کے بعد بیدار ہو کر ادا کی جانے والی نماز کو تہجد کہتے ہیں۔ ساری رات قیام اللیل کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں سوتے اور پچھلے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتے، یہی صحیح طریقہ ہے سنت میں نا۔ اور آج کل تو قیام اللیل ہے، الحمدللہ کچھ حصہ ضرور رات کا سوئیں، کیونکہ یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی نا، پوری رات کا قیام یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ رات کے کچھ حصے میں تہجد میں نماز کی، قرآن کی تلاوت، یہ جیسے کہا جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا رب مقام محمود پہ کھڑا کرے گا۔ یاد رکھیں یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا کرے گا، اور اس مقام پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت عظمیٰ کریں گے جس کے بعد لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور پھر آپ کو دعا سکھائی گئی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت کب اتری؟ جب کفار مکہ نے مشورہ کیا آپ کو قتل کر دیں، نکال دیں یا قید کر دیں، تو اللہ کا یہی ارادہ تھا کہ اہل مکہ کو ان کی بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، اس لیے آپ نے اپنے پیغمبر کو مدینے کا جانے کا حکم دے دیا، اور یہ آیت اتر گئی۔ اب آخر میں دیکھیے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور یہ کہہ دیجیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے،
نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہو اور تو اس کی پوری پوری پڑھائی بیان کرتا رہے۔ میں اور آپ بھی اللہ کی پڑھائی بیان کریں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تب بہترین کلمات چار ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ آیت جو ہے توحید باری تعالیٰ کا خزانہ ہے، اللہ کی ہر حال میں تعریف کرنی چاہیے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، تمام کبریائی جسے کہا جائے اللہ کے لیے، اسی کے لیے بڑائی ہے، تمام تعریفیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت سے نوازا، تمام تعریفات اس کے لیے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ ہر چیز اپنے رب کو سجدہ کرتی ہے نا، کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو ان رمضان کی راتوں میں خوب خوب اللہ کی اس آیت کے ذریعے سے اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ ہر چیز کا سایہ اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے، میں اور آپ بھی خوب خوب اللہ کی تسبیح کرتے جائیں۔ سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، خوب خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے۔ چلیے انشاءاللہ سورہ کہف کی طرف چلتے ہیں جو کہ مکی صورت ہے، 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں۔ کہف جسے کہا جائے غار کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آتی ہیں جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور سے منور کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تلاوت کی توفیق دے دے۔ آپ سب نے آج جمعہ ہے، پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو اس کو پڑھ لیجیے۔ آپ دیکھیے کہ سورہ کہف ان 5 صورتوں میں سے ایک ہے جس کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ باقی 4 صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ، سورہ الانعام، سورہ سبا اور فاطر۔ اور اگر آپ اس صورت کا ٹاپک دیکھیں تو یہ ایک مارکہ ہے ایمان اور مادیت کا نا، اور اس صورت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آخری دور کے فتنے سے اس صورت کا خاص تعلق ہے، اور اس آخری دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال کا۔ تو یہ صورت مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے اشارے ہیں، واقعات ہیں، مثالیں ہیں جس میں ایمان اور مادیت کی کشمکش ہے۔ تو پہلا قصہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں جو کہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرک دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوان کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر، معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، آفر دی گئی کہ تم دنیا کا یہ مال و متاع لے لو، اور دوسری طرف انہیں ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی۔ ان نوجوانوں نے کیا کیا؟ ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ یہاں پہ میں اور آپ رک کر سوچیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی آزماتا ہے نا کہ میں اور آپ ایمان کے کس درجے پر ہیں، کیا ہم کامل ایمان والے ہیں؟ اور ایسے موقع پر آپ کو جان سے، مال سے، رزق سے، ہر چیز سے آزمایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ کو کہیں سے آفر نہیں آتی، اور دوسری طرف آپ کو حرام درجے سے آفر آ رہی ہوتی ہے، بینکنگ کی، انشورنس کمپنی کی، شراب کی کمپنی ہے، میک ڈونلڈ سے آفر جیسی جو جسے کہا جائے مطلب جو جگہیں جہاں پہ ٹوٹلی حرام چیزیں ملتی ہیں نا، اب ایسے موقع پر آپ کو وہاں سے آفر آ رہی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں آپ کو اپنے بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ اب ایسے موقع پر آپ اپنے ایمان کی آواز کو سلا دیتے ہیں، ضمیر کی آواز کو سلا دیتے ہیں، اور پھر کیا اس آفر کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو کیا یہ وہ ایمان ہے کہ میں نے اپنے اس ایمان کو سیو کیا؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جسے کہا جائے اس کے ایمان کے مطابق آزماتا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں، اللہ کے دعوے میں، اس نور کو حاصل کرنے میں کتنا سچا ہے نا۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ یہ نوجوان تھے، ینگسٹرز تھے، اور ایمان کی حفاظت کو یہ ہر چیز پر مقدم کر رہے ہیں۔ اللہ کرے آج ہماری ینگسٹرز، آج ہمارے بچے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانیں۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہم آمین۔ اور دیکھیے انہوں نے ایسا کیا اور اسے بچانے کی خاطر اس جگہ کو چھوڑ دیا، وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اب کیا ہوا؟ چلتے چلتے شہر سے بہت دور جسے کہتے ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے۔ انہوں
انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا. جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, انہیں گہری نیند سلا دیا. یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے. جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی. آف کورس جب آنکھ کھلتی ہے تو انسان کو بھوکی لگتی ہے. ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا, وہاں اسے پہچان لیا گیا. 3 صدیوں کے بعد حالات اس جگہ کے بدل چکے تھے. اہل شرک کی حکومت ختم ہو چکی تھی, اور اب وہاں پہ موحد جو توحید والے نا ان کا اقتدار تھا. تو ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیرو کی حیثیت اختیار کر گئے. تو اس قصے سے مجھے اور آپ کو جو سبق ملتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا سینسیٹیو ہونا چاہیے, اور اگر خدا نہ خواستہ مادیت, دنیا پرستی اور ایمان دونوں میں سے کسی کے ایک کے انتخاب کا اگر اس مرحلہ آ جائے تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے, ایمان کی حفاظت کو ہر مادی چیز پر ترجیح دینی ہے. ایمان ہے ہر چیز ہے, ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو جسے کہا جائے اس کی حفاظت کرنے والا, اور اس کو مزید جسے کہا جائے اس پہ ورک کرنے والا بنائے. روزانہ تجدید ایمان کیا کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کیجیے, اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین, اللہم آمین. اب آگے دیکھیے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی میں اور آپ جب کسی کام کا وعدہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں. تو میں اور آپ جب کسی بھی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں, کیونکہ وہ کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اللہ چاہے گا تو آپ کو وہ بات یاد آ جائے گی اور آپ وہ بھلائی کو کر سکیں گے نا. تو انشاءاللہ جب کوئی کام کا ارادہ کریں انشاءاللہ ضرور کہیں. پھر آگے دیکھیے, کیا ایک اور قصہ شروع ہو گیا, اور وہ قصہ کیا تھا, ایک ایسے شخص کا تھا جو انتہائی مالدار تھا, قیمتی باغوں کا مالک تھا. ان کے علاوہ مال و دولت کے حصول کی کئی دوسرے اسباب اس کے پاس مہیا تھے. دولت کی کثرت نے اس کو فقر اور غرور میں مبتلا کر دیا تھا. وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا اور اسے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ جو ثروت ہے, یہ جو غنا ہے, ہمیشہ اس کے پاس رہے گا اور اس پر کبھی بھی سوال نہیں آئے گا. اس کا خیال تھا کہ اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی, اور اگر ہو بھی گئی تو وہاں بھی مجھے خوشحالی ملے گی. جو اس کا دوست تھا وہ کافی صاحب ایمان تھا نا, اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسباب کو خدا کا درجہ مت دو, انہیں سب کچھ نہ سمجھ بیٹھو اور اللہ کو ہرگز نہ بولو. اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. لیکن دولت نے کیا کیا, اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی کہ سورج سے بھی زیادہ یہ روشن حقیقت اس کی سمجھ میں نہ آ سکی. اور پھر کیا ہوا, اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل کر کوئلہ ہو گئے. تباہی اور بربادی کے بعد وہ پچھتانے لگا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا. مگر اس کا پچھتاوا اس کے کسی کام نہ آیا. تو کیا بات پتہ چلتی ہے, یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ شخص خدا کو مانتا تھا اور قیامت کا مبہم سا تصور بھی اس کے دل میں تھا. اور یہ جو اس نے کہا نا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا, تو اس سے کون سا شرک مراد ہے, اس سے مراد ہے شرک فی الاسباب, یعنی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا, اور جو مسبب الاسباب ہے, جو اسباب کو دینے والا ہے, اس کو بھول جانا. اللہ اکبر. آج اگر آپ دیکھیں نان مسلم تو اس شرک میں مبتلا ہیں, ہماری بہت سارے مسلمان اس شرک میں مبتلا ہیں. آپ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے, یہ ایمان اور توکل کے منافی نہیں ہے, اس کے خلاف نہیں ہے, مگر اسباب کو سب کچھ سمجھنا, اسی پر توکل کرنا, یہ ایمان کے منافی ہے. میں اور آپ کسی کام کی پلاننگ کرتے ہیں, اس کے لیے ہم الحمدللہ اسباب اختیار کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کورس پلان کرنا ہے, ہم اس کے لیے کورس انچارج جس کو رکھیں گے اس سے بات کرتے ہیں, کیا کورس میں پڑھانا ہے, وہ سب چیزیں ڈٹرمن کرتے ہیں. تو یہ اسباب اختیار کر رہے ہیں کہ کس کو رکھا جائے, کیا پڑھایا جائے, کب شروع کیا جائے. لیکن یاد رکھیے آپ کی پلاننگ ایک جگہ, لیکن اصل جو ایک مومن کا جو توکل ہوتا ہے اور ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے. تو اسباب آپ اختیار کر کے الحمدللہ اس کام کو تو کریں گے, لیکن اس کے باوجود اگر وہ کام آپ کی جسے کہا جائے مطلب کے مطابق نہیں ہوگا, تو اصل بات ہے کہ جو توجہ مومن کی ہو کہ وہ یہ کہ یہی اللہ کی رضا ہے,
اور یاد رکھیے یہ اسباب اختیار کرنا یہ ایمان کے منافی نہیں. آپ اگر رزق کے لیے جیسے کہا جائے گھر سے نکلتے ہیں، ریزیومے دیتے ہیں، ادھر ادھر انٹرویو دیتے ہیں، تو یہ ایمان کے منافی نہیں، یہ توکل کے منافی نہیں. یہ تو آپ کریں گے، اسباب اختیار کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہونا نہ ہونا اس پر یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہو جائے گی. تو کیا بات پتہ چلی، ایمان یعنی جو اسباب ہے وہ ایمان و توکل کے منافی نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت سے کارگر ہوگا اثر کہ جب میں اور آپ الحمدللہ اپنے طور پر پلاننگ کریں، لیکن ہماری نگاہ اللہ پر ہو کہ اللہ ہی اس کام کو سر انجام دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا توکل دے دے. پھر ایک اور مثال بیان کی گئی، اور کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین جسے کہا جائے ایک دم سے کھل اٹھی نا، اس میں جسے کہا جائے خوب پھلی پھولی، پھر ہوا یہ کہ سب کچھ جسے کہا جائے سوکھ کر چورا چورا ہو گیا. ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر منتشر کریں، اور کون سی بات ہے جس کے کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے نا. یہ جو مثال ہے یہ ہے زندگی کی فنا اور زوال کی مثال. اب دیکھیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بارش سے تشبیہ دی ہے نا. اب دیکھیے جب آسمان سے پانی برستا ہے اس کی وجہ سے پوری زمین لہلہا اٹھتی ہے، سر سبز ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، پھول کھل جاتے ہیں، ہر طرف خوشنما منظر دکھائی دیتا ہے. پھر اس کمال پر کیا ہوتا ہے، زوال آنا شروع ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھول مرجھاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، اسے پیروں تلے روندا جاتا ہے. اب وہ چورا چورا ہو کر جسے کہا جائے پوری جسے کہا جائے ختم ہو جاتی ہے نا. جیسے آپ مختلف موسم میں دیکھتے ہیں نا، سمر میں آپ کیسے باغبانی کرتے ہیں، وہ ہوتے ہوتے کتنی خوبصورت لگتے ہیں سارے پودے درخت. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ خزاں کا موسم آٹم، اور پھر ہوتے ہوتے جسے کہا جائے ہر چیز ونٹر تک زوال کو چلی جاتی ہے نا. یہ بتایا کہ یہی زندگی کی حقیقت ہے، پہلے بچپنا، پھر جوانی، اور پھر آہستہ آہستہ جوانی کی خوب عیش و عشرت خوشحالی، اور پھر آہستہ آہستہ انسان نعمتوں کے زوال میں جاتا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ موت کے قریب جاتا جاتا ہے، اور فائنلی انسان کا جسے کہا جائے انجام موت کے ساتھ ختم ہوتا ہے نا. تو عقل مند وہ ہے کہ جسے کہا جائے جو اس دنیا کے دھوکے میں نہ آئے. جس طرح بارش برستی ہے، زمین کھل اٹھتی ہے، اور اس کے بعد زمین بنجر ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ، اسی طرح انسان اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. عقل مند وہ ہے جو اس دھوکے سے نکل کر جو کرنے کا کام ہے اس پر جسے کہا جائے فوکس کرے، نہ کہ دنیا کی زیب و زینت میں، دنیا کی آسائش میں، اور جسے کہا جائے جو فانی زندگی میں کھو کر اپنی زندگی کو ضائع کریں. یاد رکھیے دنیا کی جسے کہا جائے جو رونق ہے، دنیا کی جو زیب و زینت ہے، یہ دنیا کا سامان ہے نا. جو باقی رہنے والی اور ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی ہیں وہ نیک اعمال ہیں. والباقیات الصالحات، جو نیک اعمال ہیں وہ اللہ کے یہاں باقی رہنے والے ہیں، جیسے صدقہ و خیرات ہے، ذکر و تلاوت ہے، اچھا اخلاق ہے، بنی جسے کہا جائے نوع انسان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا. اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ واقعات و صالحات بن جائیں گے. ورنہ جو زندگی کی رونق سے آپ نے فائدہ اٹھایا اور اس فانی زندگی کے لیے اگر یہ کام نہیں کیے تو پھر تو بڑا خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ کیسے مثالوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بات سکھاتے ہیں کہ جس طرح سے پلانٹ مر جاتے ہیں، میں اور آپ بھی ایک دن مر جائیں گے، لیکن اصل فائدہ وہی زندگی سے اٹھا پائے گا جو واقعی اس چند روزہ زندگی کے اندر اپنے لیے آخرت کا سامان تیار کر دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے. تیسری مثال تکبر اور غرور کی ہے نا. آپ کو یاد ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کا قصہ، جب اس نے غرور و تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم کے باوجود آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس کا خیال تھا کہ میں زیادہ افضل ہوں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اتنا افضل ہوں اور میں اس کو سجدہ کروں. اللہ سے کہنے لگا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. تو انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ وہ کبھی بھی فخر میں، کبھی بھی گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، اور اللہ کے حکموں کے سامنے منطق نہ لڑائے. بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ انسان حجت بازی چھوڑے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے. جتنا علم آئے اتنا زیادہ عاجزی، اتنا زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ. اب دیکھیں اس کے پاس جسے کہا جائے بہت عبادت گزار تھا، بہت علم والا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن تقوی سے خالی تھا نا. تو وہ علم غرور کی شکل اختیار کر گیا، تکبر کی شکل اختیار کر گیا، اور اللہ کے حکم
کہ وہ بجا لانے کے بجائے اس کا انکار کر دیا اور آگے جسٹیفائی کر رہا ہے نا، اور منطقیں لڑا رہا ہے، اور جسے کہا جائے اللہ پر بلیم کر رہا ہے نا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی علم کو اپنے فخر کا ذریعہ سمجھے، گھمنڈ کا ذریعہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈاؤن ٹو ارتھ بنا دے، عاجزی بنا دے، اور اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں جن کا علم ان کے عمل میں ڈلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع مند علم دے کہ جس کے بعد ہم اللہ کے بندے بن جائیں، بندگی کا تقاضا پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اور اس کے بعد دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک شخص ہے جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ اللہ اکبر۔ پہلا واقعہ کیا ہوا؟ خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک معصوم بچے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی کہ جس کے گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تیسرے سوال کے بعد خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کتنے ان یوزول واقعات موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں جو کہ خضر علیہ السلام کر رہے ہیں نا۔ میرے اور آپ کی زندگی میں بھی بہت سارے ایسے واقعات، بہت ساری ایسی تکالیف، بہت سارے ایسے حادثات ہوتے ہیں جو مجھے اور آپ کو ظاہری طور پر پسند نہیں آ رہے، لیکن اس کے پیچھے اسباب کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے، وہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اور آپ القبیر کو نہیں جانتے، العلیم کو نہیں جانتے نا۔ اسی لیے دیکھیے اسباب کے پیچھے، جس اسباب کے پیچھے خضر علیہ السلام یہ سب کام کر رہے تھے، اب وہ واقعات کی اصل حقیقت بتا رہے ہیں تاکہ میں اور آپ بھی انشاءاللہ جب کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ جو مجھے پسند نہیں آ رہا اور میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اس کو تلاش کریں الحکیم سے، القبیر سے۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی کو زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں کیا ہوا، ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت دے دے۔ پھر کیا ہوا، بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجازت میں مبتلا کر دیتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے انتہائی نیک والدین محض اس کی محبت میں ایمان سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں با کردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ ہمیں بھی با کردار، محبت اور اطاعت کرنے والی اولاد عطا کر دے۔ ربی حب لی من الصالحین۔ اب کیا ہوا، گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی تھی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، ان کے والدین اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے اور ہماری نیکی ہمارے بچوں کے کام آ جائے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، اب اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ تو ہم نے کیا کیا، اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے سوچیے کیا سبق ملتا ہے۔ ایسے ان یوزول واقعات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں اور آپ سے خاموش بھی نہیں رہا جا رہا ہے، اور فائنلی جب جسے کہا جائے خضر علیہ السلام اس کی حقیقت بتاتے ہیں کہ کیا کچھ اس کے پیچھے راز چھپے ہوئے تھے، تو انسان سوچتا ہے نا کہ خضر علیہ السلام نے بالکل صحیح کیا۔ تو بات وہی ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں بظاہر مجھے اور آپ کو اچھے نہیں لگتے، لیکن سچ جانیے، یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ صحیح کیا ہوتا ہے۔ بعد میں آپ کو اس چیز کا ریئلائز ہوتا ہے جب وقت گزر جاتا ہے۔ اصل بات ہے کہ اس وقت میں اور آپ، جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی ٹرائل میں آتے ہیں، آزمائش میں آتے ہیں، اس وقت میں اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا میں اور آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا پڑھتے ہیں؟ کیا میں اور آپ الحمدللہ علی کل حال پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟
تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی کو جوانی میں موت دیتا ہے، کسی کو بچپن میں اپنے پیاروں کو اٹھا لیتا ہے، آپ کا بچہ چلا جاتا ہے، آپ کے ہسبینڈ اللہ نہ کرے کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں، کبھی ہماری گھر کی چھت گر جاتی ہے، کبھی ہمارا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے کئی واقعات ہیں، ایسے کئی حادثات ہیں جو میری اور آپ کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں، اب بڑے عجیب و غریب لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو الحمدللہ اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کو ظاہر میں نظر نہیں آتی۔ دنیا کا جو ظاہر اور باطن ہے نا، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ میری اور آپ کی نظر صرف ظاہر سے الجھتی ہے، باطن کے رازوں کو میری اور آپ کی آنکھیں، میرے اور آپ کے دل ادراک نہیں کر سکتے، اس کو پرسیو نہیں کر سکتی میری اور آپ کی عقل۔ میں اور آپ اس کو پرسیو نہیں کر سکتے تو میں اور آپ بس کیا کریں، اس الحکیم کو مان جائیں، اس الخبیر کو مان جائیں کہ اس کے پیچھے ضرور کچھ حکمت ہوگی، اس کے پس پردہ ضرور اللہ کی مشیت ہوگی جو بظاہر مجھے سامنے سے نظر نہیں آ رہی۔ تو ایسے موقع پر کثرت سے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو واقعہ میری زندگی میں آئے مجھے بظاہر نہیں اچھا لگ رہا، لیکن اس کے پیچھے ضرور خیر ہے، وہ مجھے دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے حکمت دے دے، مجھے بھی حکمت کے ساتھ سارے فیصلے کرنے والا بنا دے۔ اللہم آمین۔ اور کثرت سے دعا مانگا کیجیے، اللہم آت الحکمت التی من اوتی فقد اوتی خیرا کثیرا، اور کثرت سے یہ دعا بھی مانگا کیجیے، اللہم انا نسألوک عیشتا نقیہ ومیتتا سویہ ومرد غیر مخزن ولا فادح۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیے۔ چلیے، مجھے امید ہے آپ سب نے اپنے لیے دعا کر لی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اور بہترین انداز سے ہم سب کو اب جو بھی اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، جو حکمتیں ہیں جس کو میں اور آپ نہیں سمجھ پاتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ راضی رہنے والا بنائے۔ چلیے، انشاءاللہ آپ میں سے کوئی اپنی شیئرنگ کرنا چاہتا ہے تو کوئکلی ہینڈ ریز کر لیجیے، انشاءاللہ بس 5-10 منٹ ہے، پھر انشاءاللہ ہم آج کی ریفلیکشن کی آیات پہ جائیں گے۔ جی سسٹر فریدہ، پلیز آپ لے لیجیے، بھی آپ لے لیجیے انشاءاللہ۔ نہیں ہو رہا، ہاں ابھی ہوا۔ جی وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وہ چلنے کے اوپر بات کرنا تھا۔ میں لیکچر سن رہی تھی شیخ کا، اور اس نے یہ بتایا کہ جب ہم واک کرتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم صرف ایروگنٹلی واک کرنا ہے یا اپنے وہ سلو اور فاسٹ واک کرنا، یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہمبل اپنے آپ کو رکھو، واک نہ زیادہ تیز نہ زیادہ وہ سلو، تو میڈیم واک میں اپنی پیس پہ رہے آپ۔ اور نمبر 2 اپنا اخلاق، یہ بھی آپ پورٹری کریں، جیسے کوئی آپ کو سلام کہتا ہے آپ سلام کریے، آپ بھی سلام کریں دوسروں کو، اپنا اخلاق۔ اور تیسری، کوئی ہارمفل چیز آپ نے دیکھی ہے راستے میں وہ ہٹا دے۔ تو چوتھی چیز اس نے یہ کہا کہ مطلب بہت اچھا مجھے ان کا لیکچر لگا تھا اس معاملے میں، اور کہتے کہ دیکھو جب ٹریسپیسنگ کسی کے منع ہے پراپرٹی میں تو مت گھسو، تو ہم کہتے نہیں یہ پبلک پراپرٹی ہے ہمیں کیا، تو کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے ہم جا سکتے ہیں۔ مطلب اس طرح کی باتوں کو اوائڈ کریں کیونکہ دس از پارٹ آف آور دین۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب وہ اسراء و معراج میں گئے تھے تو کوئی اپنے منہ کے
वो he was walking on the face, वो किस रेफरेंस पे है? Is it because of the arrogance या क्या? सॉरी, आपकी आवाज कटी, दोबारा बोलिए, आपने क्या मतलब जो जब मिराज पे मोहम्मद, गए थे? जी जी बोलिए। जी जब वो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था कि कुछ लोग हैं वो अपने मुंह के ऊपर चल रहे थे, जी ये जी नो जी जी फेस था। जी हाँ, जी, वो किस रेफरेंस पे है मुझे प्लीज बताइएगा, मैं भूल मतलब गई। उसका रेफरेंस चाहिए आपको बहुत, जैसे कि जी ओके, इंशाल्लाह मैं फिर आपको देख के बताऊंगी सिस्टर फरीदा, मुझे अभी ओके, रेफरेंस याद नहीं है, तो इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली इंशाल्लाह लेट यू नो इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु वही याद खैर। आमीन, क्योंकि आपको तो जन्नत और जहन्नम सब के नज़ारे करवाए गए थे ना, सीन सारे जी गुजरे जी सब जी कुछ दिखा जी था ना, तो वही मैं सोच रही थी कि जो इंसान अपनी आंखों से सब कुछ देख ले तो कितना यकीन का दर्जा होता है ना, और फिर बताना, मैसेज कन्वे करना आसान हो जाता है जब आप अपनी आंखों से मुशाहिदा करते हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह। बहुत अहम बात है कि जैसे आपने वॉक के हवाले से कहा, तो वाकई हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि रास्तों का हक़ है ना, कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं तो जैसे आपने कहा ना कि बाज़-औक़ात हम दूसरे के ड्राइवे पे भी और फिर साथ में चलने लगते हैं, बच्चे उधर से उधर, तो हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए ना कि जो एक पाथ बना हुआ है ना, एक पैसेज बना हुआ है चलने के लिए, तो हम उसी को इस्तेमाल करें। जैसे आपने कहा जो जैसे चाल में भी अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, आप कितनी बावक़ार चाल चलते थे ना, और निगाहें भी आपकी ऐसी जगहों पे रहती थी कि आप किस इधर पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, कि हम तो अक्सर चलते हैं तो आगे पीछे से एक तो कपड़े भी हिलते हैं, इधर से उधर अपनी जो भी पहना होता है उसको ही ठीक कर रहे होते हैं 10 दफ़ा, तो और फिर चलने में आवाज़ भी सम टाइम आपके, अगर आपके शूज़ ऐसे हील के हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ मुतवज्जे हो रहे होते हैं। तो नहीं, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जैसे आपने बताई, और अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा ये चीज़ें मतलब माशाल्लाह आप सब सुनते ही हैं, तो इसका इंशाल्लाह चलते वक्त मैं और आप ख्याल रखें। बारकल्लाह फ़ीक सिस्टर फरीदा। सिस्टर वहीदा, इंशाल्लाह आप ले लीजिए क्विकली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इस बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं, हर में होती हैं, लेकिन मैंने अपने लिए जो बहुत ज्यादा फोकस हुई हूँ उस पे है तकब्बर पे ना, सुब्हानअल्लाह जी। बहुत ज्यादा इस तकब्बर की बात देखे ना, चाल में भी अगर हमारी ऐसी है तो वो तकब्बर है। जी जी तो इतनी ज्यादा देख, हर चीज में अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया है। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। वो काफ वाले लड़कों का सुन ले कि उन्होंने चाहा कि मैं अपने दीन को बचाऊं, तो अल्लाह ने पनाह दे दी। इतना ज्यादा हमारे लिए है कि हम अगर दीन की तरफ जाएंगे तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, और अगर हम तकब्बर में पड़ते हैं तो अल्लाह ताला भी रस्सी दराज करते जाते हैं। फिर वो हम दुनिया के असबाब में पड़ जाएंगे, वो हमें दुनिया खूबसूरत नजर आएगी, वो जी हम हर चीज उसे अपनाएंगे जो अपोजिट होएगी दीन के। तो बहुत ज्यादा इस पे बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि हम अपने तकब्बर से बचें। बहुत ज्यादा इस पे वो काम करने के, काम देखें करने के कपड़े बाद भी हम तभी देख, उन्होंने कहा ना कपड़े हम्म, इसराफ, माल जाया ना करो, ये सब चीजें किस में आती तकब्बर में। तको ये अगर तकब्बर हम में से निकल जाए तो फिर मोमेंट की इंशाअल्लाह जिंदगी जो होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं था, दुनियादारी नहीं थी, तकब्बर नहीं था, तो वो कितनी जो भी चीज आती थी वो एक चीज नहीं घर में रखते थे, दे देते थे। सुभान अल्लाह, तो सही कह रही हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकब्बर वाली चीज के मैं जिसमें मैं देखें, इब्लीस कितना ज्यादा इल्म था उसके पास, जी जी बिल्कुल। लेकिन उसने वो तकब्बर में आके क्या उसका हाल हुआ है। तो जी, इतना ज्यादा ये ज़हन पे हर वक्त यही कहते हैं कि अल्लाह कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसमें तकब्बर नजर आए। सही अल्लाह कह रही हैं। आप ही बचा के रखना। बचाने वाला, बेशक सिस्टर माशाल्लाह, एक फ़िक्र लगती है ना, जैसे अभी आपने कहा ना, फ़िक्र लगी है कि इंसान जान के नहीं करता, लेकिन बात वही होती है कि बाज़ औक़ात हम सब इंसान हैं, गलती के जैसे गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है ना, कि कभी-कभी हमें कोई इतना ज़्यादा ज़िद करता है कि हम गुस्से में आके उसको कुछ बात कह देते हैं, हालाँकि
ہمارا ارادہ نہیں ہوتا لیکن نفس ہے انسان کے ساتھ لگا ہوا. تو الحمدللہ اللہ کا احسان اتنا بڑا ہے کہ اس نے توبہ کے دروازے کھولے رکھے ہیں. تو توبہ میں ڈیلے نہیں کریں انشاءاللہ. ہم میں سے کوئی پائس ہمیشہ کے لیے تو بن نہیں سکتا. ہم مسلسل ساری زندگی جہاد یعنی محاسبہ اور مجاہدہ کرتے رہیں گے. بس یہ کہ یہ جو ریمائنڈرز ملتے ہیں نا تو یہ ہم کو فائدہ دیتے ہیں. ہم اب دوبارہ اپنے آپ کو جائزہ لینے کا بہت موقع ملتا ہے. جزاک اللہ خیر سسٹر وحیدہ. سسٹر افشاں پلیز آپ لے لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں یہ السلام. سوچ رہی تھی کہ سورہ کیف اتنی خوبصورت ہے اور اللہ نے مطلب ہمارے لیے کتنا فائدے مند ہے کہ اگر ہم اسے ہر ہفتے پڑھتے ہیں اور اگر ہم کو ترجمے کو سوچتے ہوئے اب تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اتنے سارے ریمائنڈرز ایک ہفتے کے لیے آپ کے لیے اتنی جو ہے وہ ایک آپ کو ریوائیو کرا دیتا ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانا ہے کیونکہ اللہ پھر آپ پہ فضل کرنے والا ہے. صحابہ کہف کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر تو اللہ نے ان کو دیکھیں فضل کے ساتھ دوبارہ زندگی دی اتنی اچھا آخر میں جو بھی ان کو ریوارڈ ملا اور آخرت کا تو ریوارڈ ان کے لیے بہترین ہے. اور اسی طرح جو وہ باغ والا انسان ہے جس کو اللہ نے دنیا میں سب کچھ دیا ایمان بھی دیا لیکن پھر وہ بھٹک گیا اور تکبر میں پڑھ کے اس نے اپنا سب کچھ گنوا دیا. پھر جو حضرت جب وہ سفر کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ حادثے ہو رہے تھے کشتی جلا دی ان کے کر دی. تو جو ہماری زندگی میں حادثات ہوتے ہیں ان پہ ہم نے صبر کیسے کرنا ہے ہمیں نہیں پتا ان میں حکمت کیا ہے. تو یہ سورہ کہف اتنی خوبصورت ہے اور اتنی مطلب اتنے اچھے طریقے سے اسٹوری ٹیلنگ کی طرح ہے کہ انسان کے دماغ میں نقش ہو جاتی ہے. ہم ایک دفعہ اس کی تفسیر 2-3 دفعہ کر لیں تو جب بھی پڑھیں تو یہ دوبارہ سے دماغ میں چیزیں آ جاتی ہیں. الحمدللہ. بس آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنے اچھے سے اس کو سمرائز کیا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. ما توفیق الا باللہ. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے لا حول ولا قوت الا باللہ. بس وہی بات ہے جیسا آپ نے کہا نا اسٹوری ٹائم کی شکل میں ہی رکھا تھا تاکہ آپ آف کورس اس کے اندر تو آیات کا ترجمہ پڑھو پھر ہر ایک سے ماشاءاللہ کتنے کچھ مطلب عملی پوائنٹ مل سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ 1 آور کا سیشن اتنا مختصر ہوتا ہے کہ آپ کو بس کی پوائنٹس مل جائے اللہ کے اذن سے وہی اللہ کی بہت بڑی توفیق ہوتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اور واقعی ان جو بھی آج ہم نے سورہ کہف کو دیکھا یا سورہ بنی اسرائیل کو دیکھا تو بہت ہی آئی اوپننگ دونوں الحمدللہ ہماری سورہ تھی اور ہمارا الحمدللہ ہاف ہو گیا. اللہ کی رحمت سے باقی ہاف کے لیے دعا کریں گے وہ بھی احسن انداز سے پورا کروا دے. اتنی مہلت دے اتنی زندگی دے کہ ہم اس کو احسن انداز سے کر سکیں انشاءاللہ. آج کی ریفلیکشنز سسٹر نبیلہ آپ کا ہینڈ ریز ہے آپ انشاءاللہ لے لیجیے پھر میں ریفلیکشن اس پہ چلتی ہوں آج کی آیت تدبر پہ. جی انشاءاللہ. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس میں چھوٹی سی بات کروں گی کہ آج میں نے پاکستان کال کی تھی تو اپنے والد صاحب سے بات کی اپنے ڈیڈی سے تو انہوں نے مجھے لٹرلی یہی نصیحت کی. تو بات مجھے کہہ رہے تھے کہ بیٹا کبھی بھی زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا آپ نے ہمیشہ آرام سے چلنا ہے اور کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا اور کبھی کسی سے جیلس نہیں ہونا آپ نے. اور تیسری بات انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ نے بات کرنی ہے اچھی بات کرنی ہے. تو میں مطلب جب سن رہی تھی آپ کی تو میں نے کہا کہ لٹرلی مجھے میرے والد صاحب نے یہی نصیحت کی صبح جب انہوں نے رمضان کی مبارک دی. تو مطلب یہ بہت اچھا ریمائنڈر ہوتا ہے پیرنٹس بھی جب اپنے بچوں کو ایسے نصیحت کرتے ہیں. تو الحمدللہ سسٹر نبیلہ بہت اچھی بات کی. واقعی مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاپا جو تھے نا الحمدللہ ان کو جھوٹ سے بڑی نفرت تھی نا. تو وہ کبھی بھی ایون شادی کے معاملے میں بھی نا جب ہوتا تھا تو کبھی بھی کہتے تھے ایک دم صاف کوئی سے کام لے. آپ دیکھیے شادی بیاہ کے معاملے میں اکثر لوگ جیسے کہا جائے نفس اس سے کام لے لیتے ہیں نا تھوڑا بہت آگے پیچھے کرتے ہیں نا. میرے پاپا اس میں بھی کہتے تھے اتنا کلیئر بتاؤ ہر چیز کے حوالے سے کہ کہیں بھی کوئی ہیڈن یا جیسے کہتے ہیں نا لوپ ہول نہیں
ہے کہ بعد میں شادیوں میں مسئلہ آئے یا چیزیں. تو میں یہ چیز جیسے آپ نے کہا نا والدین اور جو باتیں ہیں نا بعض اوقات آپ کے اندر رہ جاتی ہیں, وہ آپ کو کافی مطلب انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کے لیے جی ایک ادارے کا کام کرتے بالکل ہیں. بالکل الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے پیرنٹس پر بہترین اپنی رحمت نازل فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اور جو والدین چلی گئے, اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ آج کی جو ہماری آیت تدبر ہے اس میں انشاءاللہ آپ نے اس آیت پہ آج غور کرنا ہے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. آج اگر یہ آیت سمجھ آ جاتی نا تو رشتے اتنے کھٹے نہیں ہوتے نا, کہ یہ جو شیطان ہے نا, ترجمہ دیکھیے اور میرے بندوں سے آپ کہتے کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہو. یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے. یقیناً شیطان ہمیشہ سے ہی انسان کا کھلا دشمن ہے. تو بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات اب اپنے ہسبینڈ کو کہتے ہیں, لیکن آگے سے انہوں نے ڈفرینٹ انداز سے لی, اور پھر اس کے بعد بات کہاں سے کہاں جاتی. سیم بچوں کے ساتھ, سیم آپس کے جو صلہ رحمی کے رشتے, سسرال کے رشتے, سب کے ساتھ بس ایک جو منہ سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے نا, وہ کہاں سے کہاں تک گھروں کو ختم کر دیتی ہے. تو بس انشاءاللہ آج آپ نے کوشش کرنا, کہ میں بھی کوشش کروں, اللہ کرے مجھے بھی کامیابی ہو اور آپ کو بھی کامیابی ہو. جب بات کریں احسن بات کریں, بہترین بات کریں, اچھی بات کریں, ورنہ پھر خاموش ہو جائے. آپ کو لگے کہ نہیں, اگر میرے بولنے سے بربادی ہے اور آپس میں مزید جسے کہا جائے روزہ خراب ہونا ہے, تو خاموش ہو جائے. حالانکہ آپ حق پر بھی ہوں, کوئی بات نہیں انشاءاللہ. تو اس میں آج آپ نے پورا دن ورک کرنا ہے. ساتھ ساتھ انشاءاللہ آج آپ نے کچھ دعائیں دیکھی, ان دعاؤں کو دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ کچھ عمل کی نقاط ہیں, عملی جو کام ہے وہ چیک لسٹ کی شکل میں انشاءاللہ آپ کے پاس موجود ہے. جسے کہا جائے سلائڈ کی شکل میں. ایک دفعہ اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجیے گا, اور پھر دیکھیے گا کہاں کہاں پہ کمی ہے, اس پہ میں اور آپ پھر انشاءاللہ اللہ کے ذن سے ورک کریں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ اب ہماری منڈے کو ملاقات ہوگی. ویکینڈ پہ ہماری چھٹی ہے. مرادے کے آپ ماشاءاللہ کے آرام, مرادے کے اپنی عبادات کریں گے, جہاں سے بھی آپ کو جو ملتا ہے آپ انشاءاللہ اس کو سنیں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.